حضرت محمد کا یہ واقعہ سننا ہر امتی پر لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے دن تھے کہ ایک رات میں نے اپنے قریبی صحابہ سے کہا، تم میری بکریوں کا خیال رکھنا، ایک نوجوان کے پاس جانا ہے۔ جب حضور اس نوجوان کے پاس پہنچے تو شادی کا موقع تھا اور موسیقی کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گئے کہ اچانک موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قلین بچھایا جاتا تھا اور وہ اس قلین پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اس قلین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قلین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قلین پر جا بیٹھتے تھے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چاچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قلین سے ہٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند مرتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعات سنانے والے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ کی کس قدر تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قلین پر بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھے اس قلین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قلین سے کھینچ لیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ کی قلین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قلین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قلین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا مرتبہ جانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قلین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں حضرت عبد المطلب میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس ایک نجران کے عیسائی آگے، ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔
ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ پر پڑی، وہ چونک کر اٹھا اور آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا وہ تب یہ وہ نہیں، اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھاتے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابہ حیضہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بڑا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرح پھیر دے اور اسے میرا دستے بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا، وہ اونٹ گم ہو گیا، اور وہ پوتا ایسا ہے جب کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتے ہیں۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تاکہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ اتر جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند ہو گئی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا ہے، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگی تو تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت 9 عمر تک تھے۔ لوگ حضرت عبد المطلب کو آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب ختم ہو چکے ہیں، جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دیجیے۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی کہ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط سالی اور خشک سالی کا شکار ہیں،
جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ وہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کھڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کو پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ بنو قیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مظہر، جاؤ، تمہیں سراپی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ جس دعا میں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین شامل ہو، وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ یہ کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کا خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ اوقاز کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے اور اس کی عبادت گاہ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عمارت خانہ اس کے اوپر نہ گر آئے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، یہ رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ ابن اسحاق بہقی اور ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کے سوم و بد اور لہو اولاد کی طرف سے کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو ہے، مکہ کے چند نوجوان اور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کو شغل دیکھوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کا تب اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کے شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تک تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری اپنی آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات میں نے پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسے ہی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کا تپا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ اٹھے تو فرمانے لگے میرا تہبند میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑا ہوا آیا، آپ کی نگاہیں آسمان میں پوش تھی۔ میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کے پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے